بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونستعینہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اور معزز خواتین، اللہ تعالیٰ نے یہ جو ساری کائنات بنائی ہے، اس کا کوئی مقصد اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کوئی بھی چیز دنیا میں بیکار نہیں پیدا کی، اور اس ساری کائنات کے اندر اللہ نے جو اشرف اور اعلیٰ بنایا وہ اس انسان کو بنایا۔ تو جب انسان سب سے اعلیٰ ہے، سب سے اشرف ہے، سب سے بہتر ہے دنیا کی ساری مخلوقات میں، اللہ کی ساری مخلوقات میں، اس کائنات میں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے پیدا کرنے کا جو مقصد ہے وہ بھی سب سے اعلیٰ اور سب سے بڑا بنایا۔ کوئی بھی آدمی دنیا کے اندر زندگی گزارتا ہے تو اس کے سامنے کوئی مقصد ہوتا ہے۔ بغیر مقصد کے کوئی بھی آدمی دنیا میں عام طور پہ کوئی بھی کام نہیں کرتا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، وہ ایک سواری کے اندر بہت تیزی سے جا رہا ہے، 140 کی سپیڈ پہ گاڑی چلا رہا ہے، تو کسی نے اس کو ہاتھ دے کر روکا اور اس سے یہ پوچھا کہ بھائی صاحب آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اگر وہ آدمی یہ جواب دے کہ مجھے پتہ نہیں، تو اس کے بارے میں ہر آدمی یہ کہے گا کہ اس کے دماغ میں کوئی فرق ہے، اتنی تیزی سے گاڑی چلا رہا ہے اور اس کو اپنی منزل کا پتہ نہیں کہ مجھے جانا کہاں ہے۔ اسی طریقے سے اگر انسان کے سامنے اپنی منزل نہ ہو تو اس کی ساری محنت بیکار ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے دنیا میں بھیجے جانے کے مقصد کو سمجھانے کے لیے انسانوں میں سے بہترین انسانوں کو دنیا میں بھیجا، اور وہ حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام تھے، جنہوں نے انسانوں کو یہ بتایا، یہ سمجھایا کہ اے انسان، جس اللہ نے تجھ کو پیدا کیا وہ تجھ سے کس قسم کی زندگی کو چاہتا ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ ان کو یہ کہا بلکہ ان کو کر کے بتایا، کیونکہ نبی جو ہوتے ہیں وہ عملی طور پر ایک نمونہ ہوتے ہیں انسانوں کے لیے، اس لیے انبیاء جو تھے وہ فرشتوں میں سے نہیں تھے اور جنات میں سے نہیں تھے۔ اگر وہ فرشتوں میں سے ہوتے تو انسان کہتا وہ اس لیے کر سکتے تھے کہ وہ فرشتے تھے، تو اللہ نے ان کو انسانوں میں سے ہی بنایا اور انسانوں کے لیے ہی نمونہ بنایا، اور یہ فرمایا کہ جو ان کے نقش قدم پہ زندگی گزارے گا، ہو سکتا ہے راستے کے اندر کوئی تکلیف آئے، کوئی پریشانی آئے، لیکن نتیجے کے اعتبار سے ہم ان کو دنیا اور آخرت کے اندر کامیاب کریں گے۔ یہ اللہ نے وعدہ فرمایا، اور اللہ اپنی بات میں، اپنے وعدے میں سچے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ان سارے واقعات کو، یا ان میں سے اہم اہم باتوں کو، واقعات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر فرمایا، اور اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ۔ اللہ ان واقعات کو، ان باتوں کو ذکر فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ عبرت ہے۔ کن لوگوں کے لیے عبرت ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کے لیے عبرت ہے جو آنکھوں والے ہیں۔ میں پہلے ایک بات آپ سے عرض کر دوں، جتنے بھی یہاں پہ خواتین ہیں ان سے بھی، اور جو ہمارے مرد حضرات ہیں ان سے بھی، دیکھو میرے محترم دوستو، جب آدمی کسی چیز کا اپنے آپ کو محتاج سمجھتا ہے، ضرورت مند سمجھتا ہے، تو پھر اس کی توجہ بھی ہوتی ہے۔ ہم یہاں پر آ گئے، گویا ہم نے آدھا کام تو کر دیا کہ ہم پہنچ گئے یہاں پہ۔ اب جو آدھا کام ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا دھیان اور توجہ بھی یہاں پر ہو، کیونکہ انسان ہے نا، وہ صرف کانوں سے نہیں سنتا،
کیوں؟ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے، ہم آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں، 2-3-4 دوست بیٹھے ہوئے ہیں آپس میں نا باتیں کر رہے ہیں، تو ایک نے دوسرے سے مخاطب ہو کر کچھ کہا، تو دوسرا کیا کہتا ہے؟ کہتے ہیں ذرا دوبارہ کہنا، میں نے سنا نہیں، میں کچھ سوچ رہا تھا۔ کان تو کھلے ہوئے تھے، آدمی اس کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، پھر کیوں آواز نہیں آئی؟ توجہ نہیں تھی، دھیان نہیں تھا۔ تو کانوں کے کھلے ہوئے ہونے کے ساتھ انسان کے دھیان کا ہونا وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اللہ کی بات ہے۔ ہم ایک زمانے میں قرآن پاک حفظ کرنے کے لیے جاتے تھے، ہم بچے نہیں تھے اس وقت، چھوٹے نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے تبلیغ کی محنت سے کچھ تعلق دیا، قرآن یاد کرنے کا شوق ہوا تو ہم جانے لگے۔ عصر سے عشاء، صبح ہم یونیورسٹی جاتے تھے، شام کو ہم حفظ کرنے جاتے تھے۔ تو ہمارے جو قاری صاحب تھے جو اس نظام کو چلا رہے تھے، ان کو قرآن سے عشق تھا۔ رمضان المبارک کے اندر وہ اہتمام کرتے تھے شبینے کا، مختلف بڑے بڑے قاری پورے پاکستان سے آ کے قرآن سناتے تھے، اس میں سارے مدرسے کے ادھر ادھر کے لوگ اور محلے والے آتے تھے۔ تو ایک مرتبہ ہم وہاں بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک قاری صاحب نے اپنا سپارہ سنا، ایک سپارہ 2 رکعت میں سناتے تھے، اور اکثر لوگ بیٹھ کر سنتے تھے۔ تو اس کے بعد جو انہوں نے پورا کیا، ان کے بعد جن کا نمبر تھا وہ بہت بڑے قاری تھے، اور میں ان کو جانتا تھا، میں نے کچھ دن ان سے پڑھا بھی تھا، بہت ماہر آدمی تھے اپنی لائن کے، اور وہ جو سبع عشرہ کی قرات جانتے تھے، قرآن نماز میں بھی پڑھتے تھے مختلف قرات میں۔ تو میرے برابر میں ایک بوڑھے بیٹھے ہوئے تھے، اس زمانے میں میں جوان تھا، وہ بالکل ضعیف العمر آدمی تھے وہ پکے تبلیغی آدمی، ہم ان کو تبلیغ والے سے ہی جانتے تھے، سارے نوجوان اس زمانے میں، کہ بھئی یہ تبلیغ والے آدمی پکے بزرگ ہیں۔ وہ بھی آتے تھے۔ میں نے ان سے یہ کہا، میں نے کہا اب جو آ رہے ہیں نا، آپ سنیے گا ان کا قرآن وہ کیسے پڑھتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنی سادہ انداز میں جو مجھے جواب دیا، جو آج تک مجھے یاد ہے اور مجھے اس سے بڑا فائدہ ہوا، انہوں نے کہا دیکھو بات یہ ہے، میں تو اللہ کا کلام سننے آیا ہوں، جو چاہے سنا دے، جو بھی چاہے سنا دے، میں تو اللہ کے کلام کو سننے آیا ہوں۔ یہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں نا، مرد اور عورتیں، یہ صرف اور صرف اللہ کی محبت میں آئے ہیں، کوئی چیز ان کو یہاں لے کر نہیں آئی۔ ہم اللہ کی بات سننے کے لیے آئے، ہم اللہ کی بڑائی کو بیان کرنے کے لیے آئے۔ اللہ کی بڑائی اگر سارے انسان اور جنات مل کر بیان کریں، پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک، وہ اللہ کی بڑائی کو نہیں بیان کر سکتے، اور اللہ اس سے بڑے نہیں بنتے، کیونکہ اللہ اتنے بڑے ہیں، اس سے آگے اس کے بڑے ہونے کی گنجائش نہیں ہے۔ تو پھر بڑائی کا بیان کرنا، کہتے ہیں بڑائی کو بیان کرنے والا بڑا بن جاتا ہے، اللہ اس کو بڑا بناتے ہیں، انسانوں میں بھی بڑا بناتے ہیں، اور وہ اللہ کی نظر میں بھی وہ آدمی بڑا بن جاتا ہے جو اللہ کی بڑائی کو بیان کرتا ہے۔ میں اس پہ آپ کو ایک دیکھو ہماری باتیں ہیں نا، وہ تو یہی ہے، یہ مذاکرہ کہتے ہیں اس کو آپس میں ہے۔ ہم ایک مرتبہ امریکہ میں تھے، ہماری جماعت تھی، تو وہ ہمارا پہلا موقع تھا امریکہ جانے کا۔ پھر اس کے بعد الحمدللہ کچھ موقع ملے جانے کے۔ پہلی مرتبہ جب ہم گئے تو ہم لاس اینجلس کے اندر اترے، جو امریکہ کا ایک شہر ہے، اور ہم مرکز کے اندر وہاں کے، ہمارے ہاں ہر شہر میں عام طور پہ کوئی جگہ ہوتی ہے جہاں پہ دعوت اور تبلیغ کی محنت کے حوالے سے جماعتیں آنا جانا۔ تو ہم وہاں پر پہنچے، اور ہمارے بھائی بہت سے لوگ یہاں جانتے ہیں، ہمارے بھائی واسم منظور صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور کچھ ہمارے ساتھی، ہماری جماعت تھی۔ تو مقامی لوگوں نے ہمیں کہا، وہاں کے ذمہ داروں نے، کہ یہاں ایک علاقہ ہے، وہاں پہ ایفرو امریکنز رہتے ہیں۔ ایفرو امریکنز کا مطلب ہے افریکن امریکن، کالے لوگ جو اصل امریکی باشندے ہیں۔
ان کی مسجد ہے اور ان میں ہم نے ان کو جمع کیا ہوا ہے. آپ لوگ بھی چلیں ساتھ ہمارے، تو ہم بھی چلے گئے. چونکہ پہلا موقع تھا، اندازہ نہیں تھا وہاں کے مزاج کا. چونکہ آدمی جہاں جاتا ہے نا، وہاں کے لوگوں کے مزاج کا اندازہ ہو تو پھر آدمی اس انداز میں کہنے سننے کی کوشش کرتا ہے، وہ آسان ہو جاتا ہے. اندازہ نہیں تھا ان کی طبیعتوں کا، نیا ماحول تھا. تو جب ہم وہاں پر پہنچے تو انہوں نے مجھے کھڑا کر دیا کہ آپ بات کریں. اب وہ سارے افریقن بیٹھے ہوئے، امریکن سامنے. اب میرے ذہن میں صرف یہ تھا کہ یا اللہ کوئی ایسی بات آئے ذہن میں جس سے یہ تھوڑے سے متوجہ ہو جائیں، تاکہ دین کی بات کا کہنے سننے کا فائدہ ہو. تو مجھے ایک بات کا اندازہ تھا کہ جتنے کالے ہیں نا دنیا میں، افریقنز جتنے بھی ہیں، چاہے وہ ویسٹ افریقن ہو، چاہے ماشاءاللہ وہ ہمارے لیاری سے تعلق رکھنے والے ہوں، ان سب کا مزاج ایک ہی ہے دنیا میں. اور وہ کیا مزاج ہے؟ تھوڑا ہلا گلا ہونا چاہیے، تھوڑی ہنسی مذاق ہونی چاہیے تو وہ بات توجہ دیں گے، ورنہ وہ توجہ نہیں. یہ ان کا مزاج ہے. یہ میرے ذہن میں بات اس وقت آئی. تو میں نے ان سب کو، میں اس وقت کی مجلس کے اعتبار سے یہ بات عرض کر رہا ہوں، میں نے ان کو مخاطب کر کے اور میں نے کہا کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ لاس اینجلس کا کیا مطلب ہے؟ میں نے ان سے انگریزی میں پوچھا. ظاہر ہے یہ سوال ایسا تھا کہ وہ ایک دم چونکے کہ یہ کیا بات کہہ رہے ہیں ہم سے. اب لاس اینجلس جو ہے وہ میکسیکو کا ایک حصہ تھا جس پہ امریکہ نے بعد میں قبضہ کر لیا. تو یہ ایک اسپینش نام ہے، یہ انگریزی کا لفظ تو ہے نہیں. لاس اینجلس یہ اسپینش کا لفظ ہے. اچھا، مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ اس کا کیا مطلب ہے. تو وہ میری طرف متوجہ ہو گئے جو میں چاہ رہا تھا. تو میں نے ان کو انگریزی میں کہتا ہوں کیونکہ اس کا مطلب وہ بات انگریزی میں ہی سمجھ میں آ سکتی ہے. تو میں نے ان کو کہا کہ لاس اینجلس کا مطلب ہے ویئر اینجلز آر لاسٹ. میں نے ان سے یہ کہا، میں نے اس کو یوں بنا دیا لاس اینجلس. تو میں نے کہا کہ اس کا مطلب ہے جہاں پہ فرشتے کھو گئے. تو ہنس پڑے سارے زور سے. تو میں نے ان سے یہ کہا، میں نے کہا دیکھو، ایک ایسے ماحول کے اندر جہاں فرشتے کھو گئے، اللہ نے ہمیں اور آپ کو اپنے گھر میں اپنے دین کی بات کے لیے بلایا. اس کا مطلب ہے اللہ ہم سے محبت کرتے ہیں. کوئی آدمی کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے نہیں جا سکتا. اس طریقے سے ہم نے تھوڑی سی، تو ہم اور آپ کیوں جمع ہوئے یہاں پہ؟ ہم بھی اللہ کی محبت میں جمع، کچھ اللہ کی بات کہیں گے، کچھ اللہ کی بات سنیں گے، کچھ اللہ کے دین کے بارے میں فکر کریں گے. ساری چیزوں کے لیے رونے والے آج موجود ہیں. آج اللہ کے دین کے لیے رونے والا کون ہے؟ آج اللہ کے دین کی فکر کرنے والا کون ہے؟ اور جتنی آج اس کی ضرورت ہے، اس سے پہلے شاید اتنی ضرورت تھی یا نہیں تھی. جو ساری دنیا کے اندر حالات ہیں، کوئی آدمی اپنے باپ کو گالی، اپنے باپ چاہے اس کا باپ بدماش ہو، کوئی اس کے باپ کو گالی دے، لوگ اس کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے. آج لوگ ہمارے نبی پر انگلی اٹھائیں، ہمارے نبی کا مذاق اڑائیں. اور اس کی وجہ میرے محترم دوستو، اگر آپ برا نہ مانیں تو سب سے بڑی وجہ میں اور آپ ہیں، ہماری زندگی ہے. میں اور آپ سے مراد ہم مسلمان اور ہماری زندگی. تو اس کے لیے ایک آپ نے نام سنا ہوگا، دنیا میں ایک ملک ہے، اس کا نام ہے موریتانیہ. یہ مغربی افریقہ اور شمالی افریقہ یہاں مل جاتا ہے. اس کے برابر میں ایک طرف سینیگال اور مالی ہے اور دوسری طرف موروکو اور اسپین ہے. تو یہ شمالی نارتھ افریقہ اس کو بولتے ہیں. اور یہ علماء کا گھر ہے. ہر دوسرا تیسرا آدمی عالم ہے اور دوسری تیسری عورت عالمہ ہے. وہاں پر قرآن کا جتنا چرچا اور جتنا مزاج اور ماحول وہاں ہے، میرے خیال سے پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے.
کئی گھر ایسے ملیں گے جس میں سب حافظ ملیں گے آپ کو. پورے ملک کے حالات ایسے ہیں. صبح فجر کے بعد بچے بچیاں دودھ لینے نکلتے ہیں ہمارے یہاں، ڈبل روٹی، دودھ، ناشتے کا سامان لینے. تو ہر بچہ بچی قرآن پڑھتے ہوئے جا رہا ہے، قرآن پڑھتے ہوئے آ رہا ہے. اور بڑا مضبوط قرآن ان لوگوں کا ہوتا ہے. جب ہماری ابتدائی جماعت گئی وہاں پہ، شروع کی جماعت، تو ان کو بڑی حیرت ہوئی. بھئی ہم تو علماء ہیں، اور حقیقت میں پورے مراکش میں، پورے مالی میں، سینیگال میں، موریتانیہ کے علماء دین سکھانے کے لیے جاتے ہیں. تو ان کو حیرت یہ ہوئی کہ یہ ہندی لوگ، ہمیں وہ ہندی کہتے ہیں نا، ہم لوگ ریس کے اعتبار سے انڈین ہیں نا، ہم لوگ پوری دنیا میں ہم تو انڈین ہیں، ہندوستانی لوگ ہیں. تو ان کو حیرت ہوئی کہ یہ ہندی لوگ، عجمی لوگ، یہ ہمیں دین سکھانے کے لیے، دین پڑھانے کے لیے آئے ہیں کیا؟ تو جب وہ جماعت پہنچی ہماری اور وہاں پر بیان شروع کیا، جو جماعت میں مفتی صاحب تھے ہمارے، انہوں نے بیان شروع کیا. تو بیان کے دوران ایک شخص تھا، وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے کھڑے ہو کے بطور اعتراض اس نے یہ کہا کہ آپ عجمی لوگ، کیا آپ ہمیں دین سکھانے کے لیے یہاں پر آئے ہیں؟ عربی میں بیان ہو رہا تھا، عربی ان کی زبان ہے. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ علماء کا ملک ہے، اور ہم اطراف کے تمام ملکوں میں ہمارے لوگ دین سکھانے کے لیے لوگوں کو جاتے ہیں. تو قبل اس کے کہ جماعت کے مفتی صاحب اس کا جواب دیتے، مجمع کے اندر ایک 13-14 سال کا بچہ بیٹھا ہوا تھا، وہ بھی مقامی تھا. تو وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے اس کو مخاطب کیا جو اعتراض کرنے والا تھا، اور عربی میں کہتے ہیں یا امی، اے میرے چچا، ادب کے ساتھ جو مخاطب کرتے ہیں. کیا آپ نے قرآن میں نہیں پڑھا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ؟ آپس میں یاد دہانی کراؤ، یہ یاد دہانی ایمان والوں کو نفع دیتی ہے. یہ اس لیے ہمارے ملک میں آئے ہیں تاکہ اللہ کے اس حکم کو زندہ کریں. تو وہ جو اعتراض کرنے والا آدمی تھا، اس نے جب یہ بات سنی ایک 13 سال کے بچے سے، تو اس کا جواب کیا تھا؟ وہ کھڑا ہوا تھا، اس نے وہ تو کھڑا ہوا ہی تھا. جب اس بچے نے یہ کہا تو اس آدمی کی زبان سے یہ لفظ نکلا، صدق اللہ العظیم، اللہ نے سچ کہا. کیونکہ وہ قرآن کی آیت تھی جو اس نے پڑھی، اور اس کو سمجھ میں آ گئی کہ میں نے جو اعتراض کیا وہ غلط تھا، یہ جواب صحیح ہے. تو اس نے آگے ہیل اور حجت نہیں کی، بلکہ اس نے کہا صدق اللہ العظیم، اللہ نے یہ سچ کہا، اور وہ بیٹھ گیا. تو یہ جو یاد دہانی ہے آپس کی، یہ ہر انسان کی ہر وقت کی ضرورت ہے. اس لیے اگر ہم قرآن پاک کو دیکھیں گے، دیکھیں ہم اپنے دین کے مزاج اور اسلوب کو دیکھیں. اس وقت جو سب سے بڑی مشکل آئی ہوئی ہے، وہ ہر آدمی دین چاہتا ہے، اور وہ دین چاہتا ہے جو دین اللہ کے رسول لائے، لیکن اس کو چاہتا ہے اپنے طریقے سے نافذ کرنا. یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے اس وقت، جس سے دین کو بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے. کیونکہ یہ بات سمجھنی ضروری ہے، جیسے اللہ نے آسمانوں سے دین کو نازل فرمایا، ایسے ہی اس کے نافذ کرنے کا طریقہ بھی اللہ نے آسمان سے نازل کیا. میں اپنے طریقے سے اس کو نافذ نہیں کر سکتا، اس کا طریقہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ محمد الرسول اللہ. جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں محنت کر کے اس دین کو نافذ کیا. میں آپ کو اس کو انشاءاللہ بہت آسان الفاظ میں اپنی بات آپ کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کرتا ہوں. دیکھو میرے محترم دوستو، قرآن پاک کے اندر تقریباً 6000 سے زیادہ آیات ہیں. کہتے ہیں 6666، کچھ کمتی کچھ بڑھتی. کمتی بڑھتی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ آیات پہ وہ ہے کہ یہ آیت یہاں ہوتی ہے یا یہاں کچھ زیادہ آیتیں ہیں، کچھ کم آیتیں. تو علماء کہتے ہیں کہ 650-700 آیات ہیں جو احکامات کی ہیں. کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے. باقی ساری آیات 6000 آیتیں کس موضوع پر ہیں؟ تو وہ ہمیں ملیں گی اللہ کی بڑائی کے اوپر.
اللہ اپنی جان پہچان کروا رہے ہیں، اے لوگو تم مجھے پہچانو۔ دیکھو ایک بات عرض کروں، اب ہم بیٹھے ہوئے ہیں نا، ایک آدمی یہاں سے گزرا ہمارے سامنے سے، کچھ لوگوں نے دیکھا کچھ لوگوں نے نہیں دیکھا، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ اچھا جنہوں نے دیکھا وہ دیکھ کر پھر اپنے کام میں مصروف ہو گئے، لیکن کسی مجمع میں بیٹھے ہوئے آدمی نے یہ کہا کہ تم نے پہچانا یہ کون ہے؟ کون ہے؟ ارے یہ تو پرائم منسٹر ہے۔ اچھا اب سب دیکھیں گے اس طرف، کیوں؟ پہلے لوگوں نے پہچانا نہیں تھا، اب لوگوں نے پہچان لیا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندوں نے میری قدر نہیں کی، مجھے نہیں پہچانا، تبھی تو میری طرف متوجہ نہیں ہے، تبھی تو مجھ سے مانگتے نہیں ہیں، تبھی تو مجھ سے ان کا تعلق نہیں ہے۔ ورنہ اللہ کے ہوتے ہوئے کوئی مسئلہ ہے انسان کے لیے؟ ہم لوگ ڈینمارک میں تھے، ڈینمارک کا شہر ہے کوپن ہیگن، وہاں پہ اجتماع تھا، تو ایک ہاکی اسٹیڈیم تھا، انڈور ہاکی اسٹیڈیم تھا، اس میں اجتماع تھا۔ اجتماع شروع ہونے والا تھا جمعے کے دن، جمعے کی نماز کے بعد، اور نماز سے تھوڑی دیر پہلے میں ایسے ہی دروازے پہ استقبال کر رہا تھا آنے والوں کا، ہم کچھ لوگ کھڑے تھے، مہمان آ رہے تھے اجتماع کے لیے، تو میں نے دیکھا کہ نوجوان لڑکی اور نوجوان لڑکا، گورے مقامی باشندے آ رہے ہیں، ان کی گود میں، لڑکی کی گود میں، عورت کی گود میں ایک چھوٹی سی چند مہینے کی بچی یا بچہ ہے۔ ہم نے بڑھ کر ان کا استقبال کیا، ماشاءاللہ کہاں سے آئے، کیسے آنا ہوا، الیک سلیک۔ اب ہم پریشان یہ تھے کہ مستورات تو ہوتی نہیں ہمارے اجتماع میں، اور یہ تو آ گئے ہیں یہاں پر۔ خیر پتہ یہ چلا کہ یہ روس کی ایک ریاست ہے، اس کو کہتے ہیں بالٹک اسٹیٹ، اس میں 3 ملک ہیں، لیٹویا، لیتھونیا اور اسٹونیا۔ ان کا تعلق لیٹویا سے تھا۔ لیٹویا کا جو سب سے بڑا شہر ہے اس کا نام ہے ریگا۔ ریگا سے تھوڑے فاصلے کے اوپر مضافات کے اندر یہ رہتے تھے دونوں۔ لڑکا کہنے لگا، اس کی عمر ہوگی 23-24 سال، لڑکی کی عمر اس سے 2-3 سال کم ہوگی۔ تو لڑکا کہنے لگا ہم لیٹویا میں رہتے ہیں، میں 3 سال پہلے مسلمان ہوا، میری بیوی 2 سال پہلے مسلمان ہوئی، جب میں نے شادی کی تو میں نے اس کو مسلمان کیا، اور ہمارے اطراف کے اندر کوئی مسلمان ہم دونوں کے علاوہ نہیں ہے۔ ہمیں کسی ذریعے سے پتا چلا کہ کوپن ہیگن میں اجتماع ہو رہا ہے، یعنی مسلمان جمع ہو رہے ہیں، اس نے اجتماع تو نہیں کہا، بہت سارے مسلمان جمع ہو رہے ہیں۔ میری گھر والی نے کہا میں نے بہت سارے مسلمانوں کو اکٹھا نہیں دیکھا کبھی، مجھے تو ان کو دیکھنا ہے۔ تو ہمارے پاس ایک طرف کا کرایہ تھا، تو ہم دونوں، کیونکہ وہاں سے فیری میں، راستے میں سمندر ہے، تو وہ پانی کے جہاز جو فیری بولتے ہیں اس میں، پھر وہاں سے فن لینڈ، پھر فن لینڈ سے ڈینمارک آنا پڑتا ہے۔ تو 2 دن میں سفر کرتے ہوئے ہم ابھی پہنچے ہیں۔ ہمارے پاس ایک طرف کا کرایہ تھا، دوسری طرف کا کرایہ نہیں تھا، لیکن میری گھر والی کا شوق تھا مجھے مسلمانوں کو دیکھنا ہے۔ تو کہیں ہم نے راستے میں کھانا کھایا، کہیں نہیں کھایا، پیسے نہیں تھے ہمارے پاس۔ تو میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا ایک طرف کا کرایہ تھا، واپس کیسے جاؤ گے؟ تو وہ نیا مسلمان تھا نا، اس کا جواب یہ تھا جس کے لیے آئے ہیں وہ لے کے جائے گا۔ یہ ہے اللہ سے تعلق، یہ ہے اللہ کو پہچاننا، ہے نا جی۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، وہ جو 6000 آیات ہیں وہ اللہ اپنا تعارف کرا رہے ہیں، جنت کو بیان کر رہے ہیں، جہنم کو بیان کر رہے ہیں، مرنے کے بعد کی زندگی ہے، یہ موضوع اس کے اندر ہے، اس کے اندر۔ اب میرے محترم دوستو، عمل کرنے کی احکامات کی آیت تو 600 ساڑھے 600 ہے، لیکن ان 600 ساڑھے 600 آیات پہ عمل وہ کر سکتا ہے جس نے پہلے 6000 آیتوں پر محنت کی ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو مزاج شریعت کہتے ہیں، اور اس کو احکامات شریعت کہتے ہیں۔
جب مزاج شریعت کا بنے گا تو احکامات پہ چلنے کی استعداد پیدا ہوگی. اور اگر مزاج نہیں بنے گا، 13 سال جو مکے کی زندگی ہے وہ مزاج بنانے کی محنت ہے. مزاج بنایا گیا. اب اس وقت مسئلہ کیا درپیش ہے؟ ہمیں درپیش یہ ہے مسئلہ کہ ہم چاہتے بڑا سے بڑا آپریشن کر دے بغیر بے ہوش کیے ہوئے، بغیر کوئی دوائی کا استعمال کیے ہوئے، بغیر کسی اس کے. کیونکہ انسان کی طبیعت جلد بازی کی، فوراً نتیجہ سامنے آنا چاہیے. تو وہ کہنے لگے اگر شریعت کا مزاج نہیں ہوگا اور احکامات کو پیش کیا جائے گا لوگوں پہ تو کیا نتیجہ ہوگا؟ پتہ ہے کیا نتیجہ ہوگا؟ حکم یہ کہتا ہے اپنی طبیعت کو بدلو. طبیعت تو چاہ رہی ہے نا کچھ کرنے کو، حرام کرنے کو چاہ رہی ہے، غلط کرنے کو چاہ رہی ہے. حکم کیا کہہ رہا ہے؟ اپنی طبیعت بدلو، یہ نہیں کرو. اب اس کا مزاج بنا ہوا نہیں ہے، ایمانی طاقت ہے نہیں، وہ کیا کرے گا؟ وہ حکم کو سنے گا، مزاج بدل نہیں سکتا، اللہ کے حکم کو بدلے گا. وہ اللہ کے حکم کو بدل اپنی طبیعت پہ لانے کی کوشش کرے. اس وقت جو جتنے فتنے دین کے نام پر ہیں نا دنیا میں، اس کی بنیاد سب کی یہی ہے. اسی کو اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں افرأیت من اتخذ الہہ ہوا واضلہ اللہ علی علم. چاقو تو ہاتھ میں ہے لیکن آپریشن تھیٹر میں ڈاکٹر کے ہاتھ میں نہیں ہے، ڈاکو کے ہاتھ میں ہے. وہ کیا کرے گا؟ وہ صحت کا ذریعہ نہیں بنے گا، لوگوں کی جان لینے کا ذریعہ بنے گا. وہ اس علم کو اپنی خواہشات کو پوری کرنے کا ذریعہ بنائے گا، کیونکہ اس نے اپنا الہ اپنی خواہشات کو بنایا. ساری جو محنت ہے میرے محترم دوستوں وہ اس بات کی ہے ہمارے مزاج بن جائے، ہماری طبیعتیں بن جائیں. جب ہماری طبیعتیں بن جائیں گی، اللہ کے نام پہ قربانی دینے کا مزاج بن جائے، اللہ کے نام پہ. تو اس کے لیے یہ ساری محنت، اس کے لیے بار بار جمع ہونا اور اس کے لیے فکر کرنا. اب جو ہم آج جمع ہوئے جس موضوع کے اوپر، تو یہ ہمیں بتایا گیا ماشاءاللہ یہ وہ مبارک والدین ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے اور وہ اس فکر کے اندر ہے کہ ہماری نسلوں کی، ہماری بچوں کی تربیت دینی ماحول کے اندر ہو. یہی بات ہے نا بھائی، عام طور پہ تو یہی بات ہوتی ہے نا، ورنہ تو بہت ساری جگہیں ہوتی ہیں آدمی وہاں بھیج سکتا ہے، لیکن یہ کہ بھئی ہمارا دینی ماحول ہمارا ہو. میں اس بارے میں آپ حضرات سے بہت ہی ادب کے ساتھ، دیکھو ہم سب ایک ہی کشتی کے سوار ہیں. اگر میں کوئی بات ایسی کہوں جو آپ کو تھوڑی سی خدا نخواستہ محسوس ہو تو وہ میں آپ کو نہیں کہہ رہا، میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں. ہم سب ایک ہی جگہ رہ رہے ہیں اور ہم سب اس سے گزر رہے ہیں. اور جب کہیں گے سنیں گے انشاءاللہ میرے محترم دوستو اللہ تعالی ہمیں عمل پہ آنے کی توفیق دیں گے. دیکھو ہمارے ایک بزرگ گزرے مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایک بڑے اللہ والے تھے، بہت سے لوگ شاید جانتے ہوں گے. ہم ان کے ساتھ سفر میں تھے، بہت سارے ملکوں میں جانا ہوا ہمارا. اکثر لوگ ان کے پاس آتے، بہت بڑے آدمی تھے وہ، اکثر لوگ ان کے پاس آتے تھے، حضرت دعا کر دے میرا بچہ حافظ بن جائے. کہتے تھے حضرت دعا کر دے میرا بچہ عالم بن جائے. یہ عام ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے اور یہ بہت اچھی خواہش ہے، بہت اچھی تمنا ہے. تو اکثر مولانا کا جو جواب ہوتا تھا نا وہ بڑا عجیب ہوتا تھا، بہت عجیب. پتہ ہے کیا جواب دے؟ ہرگز نہیں کروں گا دعا. اب وہ جو دعا کرانے آتا تھا وہ پریشان ہو جاتا تھا. کہتے حضرت میں نے کوئی آپ سے اپنے بچے کو دنیا دار بنانے کی تو میں نے دعا کے لیے نہیں کہا، میں تو اس کو حافظ یا عالم بنانے کے لیے کہہ رہا ہوں. ہم لوگ سری لنکا میں تھے، کولمبو کے اندر، وہی سفر میں مولانا کے ساتھ. تو لوگوں نے کہا جی ایک میمن برادری کے جو بڑے ہیں یہاں پر، وہ سخت جو ہے نا وہ تبلیغ والوں سے ان کا جھگڑا ہے، یعنی وہ بالکل کسی کی بات نہیں سنتے اور ہم بڑے پریشان رہتے ہیں ان کی وجہ سے، کیونکہ یہ برادری کافی ہے یہاں پر. ہم چاہتے ہیں کہ بھئی، تو مولانا نے ہم دو کو، مجھے اور ایک ساتھی، بھائی تمہاری برادری کا آدمی جاؤ ملو اس سے جا کے. تو ہم اس سے ملنے کے لیے گئے. تو
وہاں کا ایک بڑا آدمی تھا ہماری برادری کا، وہ جو ماشاءاللہ دعوت کے کام میں لگے ہوئے، وہ ہمیں لے گئے، لیکن کہنے لگے تیار رہنا آپ لوگ، کوئی بھی حملہ آپ لوگوں پر ہو سکتا ہے۔ ہم نے کہا انشاءاللہ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ تو ہم وہاں پر گئے، جب دروازے کو کھٹکھٹایا تو وہی ان کی بیٹھک تھی، ڈرائنگ روم تھا۔ انہوں نے جیسے ہی دروازہ کھولا اور وہ ہمیں دیکھتے ان کی آنکھیں سرخ ہو گئی، بہت غصے والے آدمی، سمجھ گئے کون آئے ہیں، کیوں آئے ہیں۔ قبل اس کے کہ وہ کچھ ہمیں کہتے، ان کے ڈرائنگ روم میں کراچی کو کوئی مہمان آئے ہوئے تھے، انہی کے گھر پہ ٹھہرے ہوئے تھے، وہ میرے بڑے اچھے جاننے والے تھے۔ وہ مجھے دیکھ کے ایک دم باہر آ کے گلے لگا کے کہتے اندر چلو اندر چلو اندر چلو، اندر لے گئے۔ اب وہ دیکھتے رہ گئے بیچارے، یہ کیا ہوا، وہ تو ان کے مہمان تھے۔ تو وہ مجھے بتانے لگے اندر بیٹھ کر کہ جب کراچی میں آئے تھے نا یہ جن کے میں ٹھہرا ہوں، تو یہ میرے گھر پہ مہمان ٹھہرے تھے، ہم بڑے اچھے دوست ہیں، تعلق ہے ہمارا۔ بھئی کیسے آنا ہوا؟ ہم نے کہا بھئی مدینہ منورہ کے ایک بڑے بزرگ آئے ہوئے، ان کا بیان ہے مرکز کے اندر۔ اچھا، اس کو تو میں لے کر آؤں گا، اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ اب وہ ہکا بکا بیچارے کیا ہو رہا ہے یہ، خیر بعد میں ہم چلے گئے، وہ لے کر آ گئے ان کو مرکز والے ہمیں گلے لگا رہے ہیں، بھئی تو یہ آدمی آج مرکز میں کیسے آ گئے؟ تو میں ان کو لے گیا مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس۔ انہوں نے بھی دعا کا کہا اور ان کو بھی یہی جواب ملا، اور وہ پریشان ہو گئے اور میں بھی پریشان ہو گیا، یا اللہ اب کیا کریں گے؟ تو مولانا نے ان کو بٹھایا، پھر کچھ باتیں کی۔ میں آپ سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں اس کے متعلق۔ مولانا یہ فرماتے تھے دیکھو بات یہ ہے، بچوں کو حافظ بنانا اور بچوں کو عالم بنانا یہ تو اچھی تمنا ہے، لیکن دیکھو بات یہ ہے پہلے تم اپنی زندگی کو بدلو۔ مولانا یہ فرماتے تھے، کہتے تھے صحابہ کی جو سنت ہے نا اور جو طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ کہتے دین اوپر سے نیچے آتا ہے، بڑوں سے چھوٹوں میں آتا ہے، چھوٹوں سے بڑوں میں دین یہ بہت کم ہوتا ہے لیکن بہت کم ہوتا ہے۔ بڑے جو ہوتے ہیں ان کا دین بچوں میں منتقل ہوتا ہے۔ اب یہ جذبہ تو بہت اچھا ہے کہ میرا بچہ عالم بن جائے، حافظ بن جائے، دیندار بن جائے، بہت اچھا جذبہ ہے، لیکن اس کے ساتھ میں یہ چاہوں ہم اپنے بچے کو 2 گھنٹے روزانہ تقریر کریں، دین میں کامیابی ہے، دنیا میں نہیں ہے۔ مرنے کے بعد کی زندگی اصل ہے، دنیا کی نہیں ہے۔ مال میں کامیابی نہیں ہے، اعمال میں کامیابی۔ یہ میں روز 2 گھنٹے اپنے بچوں کے سامنے تقریر کروں اور 18 گھنٹے میں کارخانے پہ مال بنانے پہ لگاؤں، بچے کا یقین کیا بنے گا؟ مال بنانے پہ۔ کیوں؟ وہ اس کو خود بخود یقین بنے گا کہ کامیابی جس میں اس میں میرے باپ کے 18 گھنٹے لگ رہے ہیں، اگر نہیں ہوتی تو میرے والد کیوں لگاتے وہاں پر؟ دیکھو یہ میں آپ کو جو چھوٹی چھوٹی باتیں عرض کر رہا ہوں نا، یہ ہم سب کے سوچنے کے لیے ضروری ہے۔ ہمارے ہاں ایک نوجوان تھا، اس کو ہم 40 دن کے لیے وہ ہمارے ساتھ جماعت میں، 17-18 سال کی عمر تھی، 19 سال کی، ماشاءاللہ بہت فرق ہوا، فائدہ ہوا۔ 6 مہینے تو بہت اچھے چلے آنے کے بعد، پھر وہی پرانی روش ان کی۔ ایک دن میں جا رہا تھا تو ان کے والد صاحب نے مجھے روک دیا اور مجھے کہنے لگے تبلیغ میں لے جاتے ہو، بعد میں تو پوچھتے نہیں ہو، دیکھو فرض نمازیں بھی نہیں ہو رہی اس کی۔ تو میں نے کہا اچھا، میں جو ہے نا آپ کوئی وقت ویسا بتائیں، میں آؤں گا آپ کے بچے سے ملنے کے لیے۔ تو وہ سوچنے لگے، کہنے لگے اصل میں بات یہ ہے کہ صبح 7 بجے میں نے اس کو ایک کاروبار ڈیفنس میں کرایا ہے، ٹھیکیداری کا، وہاں جاتا ہے، مغرب میں آتا ہے، کھانا کھا کے طارق روڈ پہ دکان کھول دی ہے، تو رات کو 12 بجے آتا ہے۔ میں سوچ رہا ہوں کس وقت آپ آئے؟ میں نے کہا مجھے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا اس لیے آپ کو اپنے بچے کی آخرت سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ صبح 7 بجے سے لے کے رات کو 12 بجے تک آپ اس کو مال کمانے کی مشین بنائی ہے، وہ آپ کو مال بنا کے دے رہا، آپ کو اس کی آخرت سے کیا واسطہ ہے؟ اگر واسطہ ہے تو اس کو وقت دیجئے، اس کو ماحول دیجئے، ایسے کیسے چلے گا؟ اب ہم بچوں کو حفظ کرانے، وہ مولانا یہ کہتے تھے یہ قرآن یاد کر کے بھول جائے گا، یہ عالم بننے کے بعد جاہلوں والے کام کرے گا اگر اس کو صحیح ماحول نہیں ملے گا۔ تو اگر ہم اپنے بچوں کی اصلاح چاہتے ہیں، تو ہمیں اپنے گھروں کے اندر
ماحول بنانا پڑے گا اور ہمیں قربانی دینی پڑے گی. اگر ہم قربانی اپنی خواہشات کی نہیں دے سکتے، ہم اپنے بچوں سے کیسے اس کی تمنا کر سکتے ہیں؟ وہ تو ابھی بہت چھوٹے ہیں، وہ تو بہت چھوٹے ہیں نا، ابھی ان کی تو سمجھ نہیں ہے بیچاروں کے. وہ تو جو چیز ان کو ماحول ملے گا اس چیز میں وہ لوگ چلے جائیں گے. حالانکہ اللہ نے ہر بچے بچی کے اندر اللہ نے یہ جذبہ رکھا ہوا ہے، صرف ماحول کی بات ہے. ہم لوگ برازیل کے اندر تھے تو اس زمانے میں، یہ بہت پرانی بات ہے، یہ بہت پرانی بات ہے بھائی. یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک کار ہے جس کی وجہ سے راستہ بند ہو گیا ہے، AMF 355. مہربانی کر کے جس کی گاڑی وہ ہٹا لیں، اگر گاڑی کا نام پتا ہے تو بتا دیں، بعدوں کو نمبر ہی یاد نہیں ہوتا جی. تو ہم برازیل میں تھے اس زمانے میں، یہ بات ہے آج سے 31 سال پرانی. تو مسجدیں نہیں تھیں وہاں پہ. ساؤ پولو شہر میں ایک مسجد تھی اور ہم اس سے 1200 کلومیٹر دور تھے، کوئی مسجد نہیں تھی. غالباً شہر کا نام میں بھول نہیں رہا تو اس کا نام تھا کامپو گرانڈے. اس شہر میں تھے، ایک گھر میں ٹھہرے تھے، ایک عرب کے گھر کے اندر، ایک فلسطینی تھے ان کے گھر میں ٹھہرے تھے. بہت عجیب ماحول تھا، بہت عجیب، میں بیان نہیں کر سکتا آپ کو. کبھی کبھی تو ہم کونے میں بیٹھ کے روتے تھے پاکستان کو یاد کر کے. نہ اذان کا پتہ ہے، نہ مسجد کا پتہ ہے، نہ نماز کا پتہ ہے، نہ کسی چیز کا پتہ ہے. تو اس گھر میں جو ہم ٹھہرے نا فلسطینی کے، ہمیں کچھ دینداری نظر آئی بہت دنوں کے بعد. کوئی آدمی مل جائے نا جو کہے میں گھر میں نماز پڑھتا ہوں، تو ہمیں لگتا تھا وہ ولی اللہ آدمی ہے، کوئی بزرگ آدمی ہے، نماز پڑھتا ہے گھر کے اندر. ان کے گھر میں دینی ماحول تھا. اور ان کی ایک بچی تھی 2.5-3 سال کی ہوگی مشکل سے. ہم اس کو گود میں کھلاتے تھے، گھر میں ٹھہرے تھے 3 دن. تو میں نے ان کے والد سے کہا کہ آپ کے گھر میں یہ دینداری کیسے آئی؟ تو وہ کہنے لگے کہ میری اس بچی کی برکت سے. 2.5-3 سال کی بچی کی برکت سے. پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہم فلسطینی لوگ ہیں. پتہ ہے فلسطین کا کون سا علاقہ ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا علاقہ، بیت المقدس کا علاقہ. کہتے ہیں ہم لوگ بیت المقدس کے رہنے والے ہیں. اللہ قرآن میں کیا کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں؟ الذی بارکنا حولہ، اس کا اطراف والا بڑی برکت والا ہے. یعنی مسجد بیت المقدس کے اطراف بہت برکت والا ہے. اس کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے برکت سے کیا مراد ہے. کہ لگے 1.25 لاکھ نبیوں میں سے 80,000 نبیوں کی قبریں وہاں موجود ہیں. وہ علاقہ کیسی برکت والا ہوگا، کیونکہ زمین کی مٹی عجیب ہے. وہ لذت آپ کو پھلوں کی، سبزی کی دنیا میں کہیں نہیں ملے جو وہاں پر ہے. کہتے ہیں ہم بیت المقدس کے رہنے والے ہیں اور ہم لوگ یہاں پر آ گئے، اپنی دنیا کو سامنے رکھ کر آئے، اپنی دین اور آخرت کو سامنے رکھ کے ہجرت نہیں کی ہم نے. ہمارے ملک میں حالات آ گئے، اب ہم وہاں پر ہجرت کی ہم نے جہاں ہمیں زیادہ دنیا اور مال نظر آیا. اس سے ہمارے بچوں کی اور ہماری آخرت خراب ہو گئی. تو کہنے لگے کہ ایک دن میں اپنی بچی کو لے کے کھڑا تھا اپنے بالکنی کے اندر، تو ان کے گھر کے سامنے چرچ بنا ہوا تھا. تو بچی کہنے لگی ابا یہ کیا ہے؟ تو کہا، میں نے اپنی بچی کو کہا بیٹا یہ چرچ ہے، یہ جو عیسائی لوگ ہوتے ہیں ان کی عبادت کی جگہ ہے. بچی کہتی ابا ہم کون ہیں؟ کہنے لگا بیٹا ہم لوگ مسلمان ہیں. بچی کہتی ابا کیا ہماری عبادت کی کوئی جگہ نہیں ہے؟ اب وہاں سے قریب ترین مسجد 1200 کلومیٹر پہ تھی. تو کہنے لگا میں اپنی بچی کی بات پہ رو پڑا کہ میں اپنے بچوں کو وہاں لے کر آیا جہاں میرے بچے مسجد کے لیے بھی ترس گئے. تو میں 1200 کلومیٹر سفر کر کے عید کے دن اس کو میں مسجد میں لے کر گیا. بیٹا یہ ہماری نماز کی جگہ ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جذبہ تو ہر چھوٹے بچی میں رکھا ہوا ہے، لیکن وہ ماحول دینے والی بات ہے. ایک طرف جو ہے ادارے والے محنت کر رہے ہوں جو ان کی ذمہ داریاں ہیں، اور ایک طرف گھر والوں کی ذمہ داریاں ہیں وہ گھر والے پوری کر رہے ہوں. میں اس کے بارے میں 2-4 موٹی موٹی باتیں دونوں کے اعتبار سے عرض کرنا چاہتا ہوں.
اور اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سمجھ بھی دے اور عمل کی توفیق بھی دے. ہم لوگ آسٹریلیا کے اندر ایک دفعہ مستورات میں بیان کر رہا تھا. عرب عورتیں تھیں، ساری عرب، وہ عرب علاقہ تھا. تو جب میں نے بیان کر لیا تو عورتوں کی طرف سے ایک سوال آیا. چونکہ عرب تھی وہ عورتیں، پھر آسٹریلیا کا ایک ماحول ہے اپنا. کہنے لگی کہ آپ نے اپنے بیان میں کھلے طور پر تو نہیں کہا، یعنی کھلے الفاظ میں تو نہیں کہا، لیکن امپریشن جو تھا ہمارے اوپر وہ یہ تھا کہ آپ لوگ دنیاوی اعلیٰ تعلیم اور دنیاوی ترقی کے موافق نہیں ہیں، مخالف ہیں. اس نے کہا آپ نے کھلے الفاظ میں نہیں کہا، لیکن ہمیں یہ امپریشن ملا آپ کی بات سے. کیا آپ بتا سکتے ہیں ہمارا امپریشن صحیح ہے یا نہیں؟ یعنی ہم جو سمجھے وہ صحیح سمجھے آپ کے، کیونکہ آدمی کے دماغ میں کوئی بات ہو نا، اس کی بات پہ اس میں اثر ہوتا ہے، چاہے وہ کہے چاہے وہ نہ کہے. تو انہوں نے کہا کہ اگر ہمارا یہ امپریشن صحیح ہے تو کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ کوئی ہمارے دین نے ہمیں ان ترقی سے روکا ہو، ہمیں منع کیا ہو؟ انہوں نے سوال کیا. دیکھیں آپ بھی ہے نا، اگر توجہ سے سنیں گے نا، ہو سکتا ہے میرے جواب سے غلط فہمی نہ ہو جائے اگر پوری بات سامنے نہ ہو. تو میں نے ان کو جواب میں کہا بالکل صحیح بات ہے، آپ نے صحیح سمجھ لیا. میرے اندر تھی باتیں یہ کچھ وہاں پہ. میں نے کہا یہ امپریشن آپ کو صحیح، آپ کا اندازہ صحیح ہے. اب دوسری بات کہ بھئی دین نے ہمیں کیا اس سے روکا اعلیٰ تعلیم سے؟ تو میں نے کہا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، پھر فیصلہ آپ کریں، میں نہیں کروں گا. میں نے کہا کہ ایک دیہات کے اندر ایک چودھری تھا، دیہات کا بڑا. چونکہ ہمارا جو ماحول ہے نا دیہاتوں کا، وہی ان عرب عورتیں وہ لیبنیز ہیں، وہاں پہ زیادہ لبنانی ہیں. تو لیبنان کے اندر بھی جو ان کے دیہات ہیں نا وہ ہم سے ملتے جلتے ہیں. تو میں نے ان کو کہا کہ دیہات کے اندر جو دیہات کا چیف ہوتا ہے، چودھری ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، اس کے گھر کے اوپر مہمان آئے. تو اس نے اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹا مہمان آئے ہیں، اچھی سی چائے بنا کے لاؤ. تو جو چودھری کا بیٹا تھا نا، اس میں عقل نام کی کوئی چیز نہیں تھی. وہ چلا گیا اور وہ چائے بنا کے لایا، والد کے لیے بھی اور مہمانوں کے لیے بھی. اب وہ جب والد صاحب نے چائے کے اندر سے گھونٹ لیا تو بیٹے کو کہا بیٹا اتنی شاندار چائے بنائی، تم نے کیسے بنائی؟ تو بیٹے نے کہا کہ ابا، کیونکہ دیہاتوں میں تو لکڑی پہ کھانا پکاتے ہیں نا، چولہا لکڑی کا ہوتا ہے. اس نے کہا ابا وہ رات کو بارش ہو گئی تھی تو لکڑیاں تو ساری گیلی ہو گئی تھی، تو گیلی لکڑی جلتی نہیں، تو میں نے آپ کی تجوری کھول کے جتنے نوٹوں کے بنڈل تھے نا اس کو آگ لگا دی چولہے میں ڈال کے، کیونکہ آپ کا حکم تھا، تو میں نے چائے بنا دی. میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے، یہ کوئی حقیقت نہیں ہے، میں نے مثال دی ہے. اب میں آپ سے ایک سوال میں نے ان سے یہ کہا، ان خواتین سے، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. وہ چائے کا پیالہ جس کے پہلا گھونٹ باپ کو بہت اچھا لگا تھا، دوسرا بھی اتنا ہی اچھا لگے گا؟ تو کہنے لگے وہ تو زہر کا گھونٹ لگے گا. کیوں؟ چائے تو وہی ہے بھئی، کوئی چائے تو بدلی نہیں ہوئی، پھر وہ کیوں زہر کا گھونٹ لگے گا؟ تو کہنے لگے اس لیے لگے گا کہ چائے تو بہت شاندار ہے، سوال یہ ہے اس کی قیمت کتنی دی ہے. یہی سوال ہے نا بھئی، کروڑ روپے جلا دیے، اب وہ اچھی چائے زہر کا گھونٹ لگ رہی ہے نا. میں نے کہا دیکھو، ہم اعلیٰ تعلیم کے خلاف نہیں ہیں، ہم دنیاوی ترقی کے خلاف نہیں ہیں، لیکن عام طور پر میں نے ان کو کہا، چونکہ اس ماحول کی بات تھی، یہاں کی نہیں بات کر، میں نے کہا عام طور پر جس ماحول میں آج ہمارے بچے بچیاں جاتے ہیں، اگر اپنے ایمان کو بیچ کر وہ حاصل کر رہے ہیں، کرنی چاہیے کہ نہیں، آپ خود فیصلہ کریں. ہم اس تعلیم کے خلاف نہیں ہیں، اس ماحول کے خلاف ہیں جس ماحول کے اندر یہ دیا جا رہا ہے. اگر اچھا ماحول ہے، دین کی حفاظت ہو رہی ہے، تو کوئی حرج نہیں حاصل کرنے کے اندر. فرق اتنا سا ہے اور کوئی فرق نہیں ہے کہ ہم اس کی قیمت کیا دے رہے ہیں. ہم خوشی سے بچے بچیوں کو بھیج تو رہے ہیں. ہم لوگ یہاں پر تھے سائپرس کے اندر، شاید آپ لوگوں نے نام سنا ہو، یہ ٹرکی کے
اور گریس کے درمیان میں جزیرہ ہے، آدھا گریک کے پاس ہے اور آدھا ترکش کے پاس ہے. میں آپ کو ٹرکش والے حصے کی بات سنا رہا ہوں، گریک والے کی نہیں سنا رہا، جس میں 99% مسلمان ہیں. وہاں پہ ایک شہر ہے، اس کا نام ہے فاماگستا. اس کے اندر ایک بہت بڑا ہوٹل بنا ہوا ہے جو ایک پاکستانی کا ہے. اکثر پاکستانی طالب علم وہیں رہتے ہیں. بس ایک دماغ میں بات ہے کہ جی کسی طریقے سے یورپ میں داخل ہو جائے، بس اس کے لیے وہاں جاتے ہیں اور وہاں سے ڈگری لے کے پھر کسی طریقے سے گریس والے حصے میں جاتے ہیں. وہ پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے. تو اب ہم جب گئے گشتوں کے لیے ملاقات کرنے ان ہوٹلوں میں اور ان کی یونیورسٹی کے اندر، تو یعنی انسان رو پڑے ان کے حالات کو دیکھ کے، جو حالات ہیں ان کے. کو حیا ہے نا میرے محترم دوستو، یہ ایمان کہتے ہیں. حیا اور ایمان ایک جاتا ہے دوسرے کو اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے نا. یہ حیا اتنی بنیادی چیز ہے، ہمارے دین کی بنیادی اس کے اوپر ہے. ہم لوگ امریکہ میں تھے، تو خیر جب ہم سفر کر کے آئے تو ہمارے ایک ساتھی ہیں، ہمارے کئی ساتھی جانتے ہیں، امریکن شیخ ہاشم صاحب، امریکہ کے ہیں، بڑے علماء میں بھی ہیں. تو میں آیا ان کے بعد، میں نے کہا شیخ ایک مسئلہ ہے. کہنے لگے کیا؟ میں نے کہا امریکہ کا سفر ہوا، 4.5 مہینے تک انگریزی بول بول کے داڑھ میں درد ہو گیا ہماری. تو میں نے کہا ایک مسئلے میں تھوڑی سی دقت ہو رہی تھی. کیا مسئلہ تھا؟ میں نے کہا شیخ یہ بے غیرت ہمارے یہاں ایک لفظ ہے، بے غیرتی، اس کا کیا ترجمہ ہے انگریزی کے اندر؟ میں نے بڑی ڈکشنریاں دیکھی اور حقیقت میں دیکھی. میں نے وہاں بہت سے لوگوں کو پوچھا. عرب ہے نا، عرب اس کو کہتے ہیں، غیرت کو عربی میں کہتے ہیں غیرہ. میں نے عربوں سے پوچھا، جو ترجمے اس کے ہم کرتے رہے، سنتے رہے، وہ قریب تھے، لیکن اس کا کوئی تعلق نہیں تھا اس مطلب کے ساتھ. تو میں نے کہا شیخ آپ تو ماشاءاللہ عربی پڑھاتے ہیں، انگریزی ان کی اپنی مادری زبان ہے، تو اس کا صحیح ترجمہ کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے مجھے there is no translation of غیرہ in English. مجھے کہتے ہیں. میں نے کہا why؟ کہتے because they don't have. یہ جو حیا ہے نا، حیا، غیرت کہتے ہیں اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہے اس زبان کے اندر، کیونکہ اس میں ہے نہیں. جب ہے نہیں تو وہ پہچانتے نہیں اس کو. اب اللہ نے ہمیں اتنی بڑی نسبت دی ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک امت کے اندر ہوتے ہوئے ہم ان ننگے لوگوں کی اتباع کی ہمیں اس کے اندر فخر ہو، خدا نہ خواستہ، جن کے میں دیکھے یہ لفظ اتنا اچھا تو نہیں ہے، لیکن میں آپ کو پوری اس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میں ادھر ادھر سے نہیں کہہ رہا، پوری اتھارٹی کے ساتھ آپ معلوم کر لیں 80% وہاں بچے جو پیدا ہو رہے ہیں ان کو اپنے باپوں کا نہیں معلوم. دیکھو آسٹریلیا ہے نا اس وقت، میں آپ کو بتاؤں، پوری گورنمنٹ ہے نا، اس کے بجٹ کا بہت بڑا حصہ پتہ ہے کس پہ خرچ ہو رہا ہے؟ حکومت ہل گئی ہے ان کی. کس پہ خرچ ہو رہا ہے؟ 8 سے لے کے 12 سال کے درمیان کے بچے ڈپریشن میں جا رہے ہیں. تو انہوں نے جو تحقیق کی کہ اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے، تو یہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں. اس سے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ 70-80% جو مائیں ہیں وہ بچہ ہونے سے پہلے جب حمل سے ہو، پریگننٹ ہو، بچہ ہونے سے پہلے وہ مرد اس کو چھوڑ چکا ہوتا ہے. اور دوسرا یہ کہ جو ساتھ بھی ہوتے ہیں وہ تھوڑے دنوں کے بعد الگ ہو جاتے ہیں. تو یہ جو سیپریشن ہے اور ماں باپ کا جو، اس کی وجہ سے بچے ڈپریشن میں جا رہے ہیں. کیونکہ ایک اللہ کا ایک فطری ایک نیچرل سسٹم ہے اللہ رب العزت کی طرف. ماں کا کھانا باپ نہیں پورا کر سکتا، باپ کا ماں نہیں کر سکتی. اللہ نے ایک نظام بنایا ہوا عام طور پر، اور اس کے نقصانات ان کو ہو رہے ہیں. تو اس لیے بھائی ہمیں جو ہے نا ہر چیز کے اندر تقلید کا کرنا اور غیروں کے اس کے اندر ہمیں ہے نا جی
تو اس لیے ہمیں یہ کہتے ہیں کہ بھائی جو ہے نا ہم اعلیٰ تعلیم حاصل کریں، ہم اچھے سے اچھی ڈگری لیں، ہم اچھے سے اچھا. کیونکہ ایک میں آپ کو عجیب بات سناتا ہوں. مجھے ایک بہت ہمارے بڑے بزرگ ہیں، عالم ہیں، انہوں نے مجھے بات سنائی. وہ یہ فرمانے لگے کہ یہ حدیث ہے جس کا مفہوم ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز میں، دین اور دنیا دونوں کے کاموں میں اللہ تعالیٰ ایکسیلنس کو پسند کرتے ہیں. ایکسیلنس کو پسند کرتے ہیں، یعنی جو کام کیا جائے اس کو بہترین طریقے سے کیا جائے، اللہ اس کو پسند کرتے ہیں. الل ٹپ کرنا تھوڑی دین کا حصہ ہے. ہمارے یہاں جس کی ٹوپی سیدھی نہ ہو، جس کا کوئی ٹھکانہ نہ ہو، جس کا کوئی کام سیدھا نہ ہو، کہتے ہیں تو بزرگ آدمی ہے. حالانکہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سب سے زیادہ ڈسپلن زندگی تھی، سب سے زیادہ آرگنائز زندگی تھی. ہمیں تو ایک ترتیب بتائی گئی زندگی گزارنے کی. وقت دینا اور وقت پہ نہ پہنچنا کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا گناہ ہے. وہ میرا بیٹا کہنے لگا ابو میں نے پلمبر کو، میں جماعت میں تھا، آیا بھائی کیا ہوا، ابھی تک کام نہیں ہوا. کہنے لگے 1 مہینہ ہو گیا میں اس کو جب فون کرتا ہوں کہتا ہے گلی کے کونے پر ہوں. یعنی آدمی اس کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے. گاڑی کا غلط پارک کرنا گناہ کبیرہ میں سے ہے. بھائی نماز کو دے، جماعت نکل رہی تھی، آپ وقت پر آتے. آپ نے کسی کے غلط گاڑی کھڑی کر کے مسلمان کو تکلیف میں ڈال دیا. تو یہ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، ہمیں ایک مبارک زندگی دی گئی ہے، اور اس مبارک زندگی کو اگر ہم یہ چاہتے ہیں تو اس میں ہمیں اپنی پہلے زندگیوں کو بدلنا پڑے گا، گھر کے ماحول کو بدلنا پڑے گا. ورنہ بچے بچیاں جہاں بھی جائیں گے مدرسہ، لیکن وہ گھر کے ماحول ان کو متاثر کر دے گا. ہمیں گھروں کے اندر، اس لیے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، ان کی والدہ کہتی تھی اے عبد القادر تیری بزرگی میں تیرا کوئی کمال نہیں ہے، میں نے بغیر وضو کے تجھے کبھی دودھ نہیں پلایا. اب دودھ کا پلانا وضو کے ساتھ یہ کوئی واجب بھی نہیں ہے، فرض بھی نہیں ہے، ایک مستحب عمل ہے، اچھا عمل ہے، پاکیزگی کے ساتھ. اس کے اثرات تھے، اولادوں میں اس کا اثر ہوتا ہے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب کمائیاں حرام ہو جائیں تو اعضاء یعنی جسم کے حصے بے قابو ہو جاتے، اس کا اثر نسلوں کے اندر چلا جاتا، نسلوں میں چلا جاتا ہے. تو کہتے بھائی کمائیوں کو اپنی بدلے، کمائیوں کو انشاءاللہ اللہ تھوڑی میں برکت ڈال دے گا، ورنہ بہت زیادہ ہوگا اور بہت زیادہ پریشان ہو جائیں گے، بہت پریشان. کیونکہ اللہ نے ان چیزوں کے اندر مال دولت، اللہ نے مسئلوں کا حل رکھا نہیں ہے. تو اس کے لیے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں یہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی ہم اپنے اوپر محنت کریں پہلے اور اپنی زندگیوں کو بدلیں. اور دوسری گزارش میرے محترم دوستوں ہماری اداروں سے بھی ہوتی ہے، اور وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں ایک آدمی کے پاس 20 کروڑ روپے کا ڈائمنڈ ہے، کوئی ہیرا ہے، کوئی قیمتی پتھر ہے. وہ آدمی سفر میں جا رہا ہے، کسی سفر میں کام سے. اب وہ یہ چاہتا ہے کہ میں یہ کسی کے پاس محفوظ ہو رہے، میں کسی کو. آپ ایمانداری سے بتائیے وہ آدمی وہ ہیرا کسی غیر ذمہ دار کو دے کے جائے گا یا ذمہ دار کو دے کے جائے گا؟ تو کہیں گے بھائی ذمہ دار کو ہی دے کے جائے گا، غیر ذمہ دار کو اتنی قیمتی چیز تو کوئی دے کے نہیں جاتا. تو کیا قیمت ہے 20 کروڑ کے ہیرے کی ہماری اولادوں کے سامنے؟ ایک آدمی کی اولاد ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، کیا اس کو ہم کروڑوں سے تول سکتے ہیں؟ اس کو اگر اس نے ہمارے پاس آ کے ڈال دیا ہماری گود کے اندر، اس نے ہم پر اعتماد کر لیا، بھئی ہمارے اس قیمتی ہیرے کو آپ سنبھال لو، تو اس نے تو ہمارے پاس امانتاً بھیج دیا. اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس مسلمانوں کی امانت کو، نسلوں کی تربیت کرنا ہے نا. کیا کہتے ہیں؟ تعلیم اور تربیت. ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی تربیت اور تعلیم وہ کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ تربیت ضروری ہے تعلیم سے بھی زیادہ. تعلیم کی کمی تعلیمی زمانے کے بعد پوری ہو جاتی ہے، لیکن تربیت کی کمی اکثر بعد میں پوری نہیں ہوتی.
میں اس کی مثال دوں آپ کو. ہم لوگ ڈھاکہ ایئرپورٹ پہ تھے. ایک پی آئی اے کے یونیفارم میں صاحب آ کے میرے برابر میں بیٹھ گئے. بات چیت شروع ہو گئی ہماری. بورڈنگ پاس لے کے ہم انتظار میں تھے کراچی کی فلائٹ کے لیے. سارے ہمارے حضرات بھی تھے, بزرگ بھی. باتیں کرتے کرتے مجھے خیال آیا, میں نے کہا بھائی ایک منٹ ٹھہرو, میں ذرا پوچھتا ہوں بھائی فلائٹ نہ نکل جائے باتوں میں کہیں. مجھے ہاتھ پکڑ کے کہا بیٹھے رہو آپ. وہ صاحب, میں نے کہا بھائی, کہنے لگے آپ کہاں ہیں؟ میں نے کہا میں کراچی جا رہا ہوں. کس میں؟ میں نے کہا پی آئی اے میں. کہنے لگے بیٹھو, میں ہی پائلٹ ہوں جہاز کا. مجھے کہنے اچھا ابھی ٹائم ہے. تو باتیں کرتے رہے ہم لوگ. ان کی عمر ہوگی کوئی 55 سال. کہنے لگے میں طارق روڈ پہ رہتا ہوں. تو باتوں باتوں میں نے کہا ماشاءاللہ آپ کے والد صاحب حیات ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میرے والد صاحب حیات ہیں. میں نے کہا وہ آپ کے ساتھ رہتے ہیں؟ کہنے لگے نہیں, میں ان کے ساتھ رہتا ہوں. میں نے کہا کیا؟ کہنے لگے ہمارے بڑوں نے ہمیں یہی تربیت دی ہے. اگر آپ ایمانداری سے اس جملے پر غور کریں, اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. 4 پیسے اولاد کمانے لگ جائے, اپنے ماں باپ کو اپنا محتاج سمجھنے لگتی ہے. حالانکہ جو کچھ ہے ان کی دعا اور ان کی برکت سے ہے. حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے جو گھر میں کھانس رہا ہے, معذور ہے, بوڑھا ہے, کمزور ہے, اللہ اس کی برکت سے سارے صحت مند گھر والوں کو روزی دیتا ہے, اس کی برکت سے ملتا ہے. یہ تو حدیث کا مفہوم میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. یہ تربیت کی بات ہے. حالانکہ اس کی ظاہری شکل دینداری والی نہیں تھی. پھر میں نے پوچھا آپ کے والد صاحب کون ہیں؟ تو جب انہوں نے نام لیا اپنے والد صاحب کا, میں پہچان گیا. میں نے کہا بھائی یہ اسی درخت کا پھل معلوم ہوتا ہے, یہ اسی درخت کا پھل ہے. دیکھو ماحول میں نہیں تھا وہ آدمی, ظاہری اس کی شکل و صورت نہیں تھی, لیکن وہ تربیت کے اثرات اس کے خون کے اندر تھے. تو یہ جو ہم کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں بھائی تربیت اور تعلیم. ہمارے ہاں آسٹریلیا میں ہمیں ضرورت تھی ایک قاری صاحب کی, ایک اچھے حافظ صاحب کی. اسکول وغیرہ کالج سب ہے وہاں. تو ہمارے حفظ کے لیے ہمیں کوئی, تو ہم ایک یہاں کے ایک مولوی صاحب ہے, عالم ہیں, بڑے ماہر آدمی ہیں, اور 15 سال سے وہ بچوں کو پڑھا رہے تھے, اور بڑا اچھا ریکارڈ تھا ان کا. میں ان کو منت سماجت کر کے لے گیا کہ آپ ہمارے ہاں آ جائیں. خیر وہ آ گئے ہمارے ہاں وہاں پہ پڑھانے کے لیے, 20 بچوں سمیت. مجھے بہت زیادہ ان سے امید تھی. 6 مہینے کے بعد جب میرا جانا ہوا تو وہ مجھے کہنے لگے حافظ صاحب میں یہاں نہیں پڑھا سکتا بچوں کو. جب اس نے یہ کہا نا میرے پیروں نیچے زمین نکل گئی. وجہ کیا تھی کہ ایک خاندان کو لے جانے کے لیے ہمیں 1-1.5 سال محنت کرنی پڑتی ہے. اس کی جو ڈاکیومنٹیشن ہے, جو اس کی تیاری اور ساری, وہ اتنی مشکل سے تو لے گئے آپ کو وہاں پر, اور 6 مہینے بعد آپ کہیں کہ بھئی ہم تو نہیں پڑھا سکتے. تو میں نے کہا آپ کیوں نہیں پڑھا سکتے, کیا مسئلہ ہے؟ تو مجھے کہنے لگے یہاں کے جو بچے ہیں, اب وہ تو کراچی میں پڑھاتے رہے. اچھا وہاں کے بچے پتہ ہے کیا ہے, میں آپ کو بتاؤں, آپ بھی تھوڑا سا, خیر آپ لوگ تو جانتے بھی ہوں گے وہاں کے بچوں کا اسٹائل کیا ہے. تو وہ مجھے قاری صاحب کہنے لگے پتہ ہے کیا کرتے وہ؟ میں کہتا ہوں کرو یہ تم لوگ, تم نے کیوں نہیں کیا؟ کہتے اوکے, بچہ بولتا ہے اوکے آل رائٹ بٹ آئی ڈونٹ فیل اٹ, آئی ڈونٹ لائک اٹ. ارے وہ کہتا ہے صحیح ہے, آپ کہہ رہے ہیں صحیح ہے, لیکن میں نہیں چاہتا کرنا اس کو, مجھے پسند نہیں ہے. وہ کہتے ہیں میں اٹھا کے پھینک دوں گا باہر ان کو. اور ہم نے کہا تھا بھائی تم ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے یہاں پہ, وہاں کے قوانین ہیں, اگر آپ ہاتھ لگائیں گے تو وہ تو پولیس آ جائے گی, وہاں پہ بند ہو جائے گا ادارہ. میں کیسے پڑھاؤں؟ کہتے نہیں سدھر سکتے. مجھے کہتے الجھن میں تھے, 6 مہینے سے بیچارے تھک گئے. تو میں نے ان کو کہا, میں نے کہا مولوی صاحب ایک بات آپ کو سناؤں. میں نے کہا مولوی صاحب آسٹریلین کتے ہیں نا, وہ دنیا میں بہت مہنگے بکتے ہیں. جب یہ اس کو ٹرین کرتے ہیں نا تو کتا لاکھوں میں جاتا ہے. جب کتا سدھر جاتا ہے بچہ کیوں نہیں سدھر سکتا ہے نا, کیوں نہیں سدھر سکتا؟ یہ جملہ ان کو جیسے بم نہیں گرتا اوپر. مجھے کہنے لگے آپ مجھے 6 مہینے اور دے دیں. میں نے کہا مولانا دعا کریں, اللہ سے قبول کرائے, اور آپ تو ہیں اللہ والے آدمی. آج ان کو 3 سال ہو گئے. وہ ہمارے پورے شہر کے لوگ ان سے مشورہ کرنے آتے ہیں کہ ہم ادارے کیسے چلائیں.
اتنے کامیاب استاد ہیں اس وقت وہاں. جو نیا استاد آتا ہے اس کے لیے ضروری ہے 3 مہینے ان کے ساتھ بیٹھ کر تربیت لے کے بچوں کو کیسے پڑھانا. اور ہمارے یہاں جو بالکل چھوٹے بچے ہیں ان کی تنخواہیں زیادہ ہیں. اس بڑے بچے اور کالج کے جو ٹیچر ہیں ان کی تنخواہیں کم ہیں وہاں پہ. تو بچوں کو پڑھانا جو ہے نا وہ زیادہ اس کے لیے انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے. صرف ان کی ذہن کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ جو ہے نا ادارے والوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جب ہمارے پاس اتنی بڑی بڑی یعنی انہوں نے اعتماد کیا تو اب اگر ہم نے وقت کو دیکھا کہ یہ وقت سے یہ وقت تک تو معاملہ نہیں چل سکتا. اب وہ جو ہمارے استاد ہیں جن کا میں نے واقعہ سنایا ان کے لیے رات کے 12 بجے اگر ایک بچے کو ضرورت ہے تو وہ اس کے لیے تیار ہے. میں آپ کو ایمانداری سے بتا رہا ہوں. وہ رات کو عشاء کے بعد گھر پہ بھی بچوں کو بلاتے ہیں, وہ فجر کے بعد اپنے گھر پہ بھی بچوں کو بلاتے ہیں, چھٹی کے دن بھی بلاتے ہیں, اور وہ اپنا وظیفہ وہی لیتے ہیں جو وظیفہ ان کو مدرسے سے ملتا ہے. لیکن کہتے ہیں کہ بھئی ان بچوں کی منزلیں مجھے اچھی کرانی ہے اور ان پہ ایک ہی ہے بس. وہ ایک ہمارے یہاں خاتون ہے. جب ہم نے وہاں شروع کیا ادارہ تو ہمیں فیمیل ٹیچرز نہیں ملتی تھی. جو فیمیل میل مل جاتے تھے. کیوں نہیں ملتی تھی؟ جو دیندار ہوتی تھی وہ وہاں اعلیٰ تعلیم کے لیے جاتی نہیں تھی. جو جاتی تھی تو وہ ذرا اتنی دیندار نہیں ہوتی تھی. ہمیں دیندار چاہیے ہوتی تھی. تو وہاں کی جو ریکوائرمنٹ ہے گورنمنٹ کی اس کو پوری کرنے کے لیے ہمیں اتنے بچوں پہ اتنا ٹیچر ہونا یہ ضروری ہے وہاں. وہ تو ضروری تھا ہمارے لیے. تو اب ہمیں فیمیل ٹیچر چاہیے تھے تو ہم نے اس کے لیے ایڈ وغیرہ تو 3-4 عورتیں آئیں انٹرویو کے لیے. اس میں جو سب سے اچھی وضاقت کی تھی نا اس نے پتلون اور ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی جو سب سے اچھی وضاقت کی تھی. ہم پریشان ہو گئے, یا اللہ ہم کریں گے کیا یہاں پہ, تو یہ حال ہے ان کا. اب اس خاتون کو ہم نے پوچھا جو سب سے اچھا جن کا حال تھا, اس میں ہمارا ایک یہ ہوتا ہے انٹرویو میں کہ تمہاری ہابیز کیا ہے, تو وہ کہتی ہے ڈانس اینڈ میوزک. ڈانس اینڈ میوزک. اب اس بیچاری کو اتنا مسلمان تھی. خیر ہم نے مشورہ کیا, ہم نے کہا ہماری عورتیں لے رہی تھی ان کا انٹرویو, انہوں نے ہمیں بتایا کہ بھئی یہ پرابلم ہم کیا کریں. تو ہم نے کہا بولا ان سب میں بہتر یہی ہے, باقیوں کا تو حال نہیں ہے کوئی. چلو اس کو رکھ لو بھائی, لیکن یہ شرط ہے کہ تمہیں ایسے کپڑے پہن کر آنا پڑے گا اسکول کے اندر, بڑا گون اور یہ. ٹھیک ہے, باہر میں جو بھی کروں, باہر تو آپ آزاد ہیں ظاہر ہے. تو وہ گاڑی سے اتر کر وہ پہن لیتی تھی, اندر آ جاتی تھی, اسکارف سارا. جب باہر جاتی تھی تو ہماری عورتیں بتاتی تھی وہ نکلتے ہی اسکول سے یوں اتار کے نا گاڑی میں غصے سے پھینکتی تھی اپنی گاڑی کے اندر, یعنی الجھن ہوتی تھی اس کو اس میں. یہ باتیں 18 سال پہلے کی. آج وہ ہمارے مدرسے کی تربیت کی ذمہ دار ہے وہاں پہ. 40 دن انہوں نے مستورات کی جماعت میں لگائے, اکثر روزے سے رہنا اور تعلیم کا اہتمام کروانا, ساری عورتوں کی ترغیب دے کے ان کی وضاقت کو صحیح کرانا. اور جب بھی ہم جائیں نا تو 1-2 گھنٹے ہمیں ان کو دینے پڑتے ہیں. پردے میں بیٹھ کر وہ روتی ہے, باقاعدہ روتی ہے. ہمارے مسلمان کے بچوں کا اللہ پاک ان کو ہدایت دے دے, اللہ ان کی تربیت کر دے, آپ دعا کر دیں, یہ مسئلہ یہ مسئلہ یہ مسئلہ. یعنی جس کو لگی ہوئی ہوتی ہے نا دن اور رات, اس طریقے سے ان کو. تو بھئی یہ جذبہ ہمیں پیدا کرنا پڑے گا اپنے یہاں, کہ یہ جذبات اگر ہوں گے نا. اب اس کے اندر کیا ہے, اس میں جو بس کا ڈرائیور ہے, اس کے اندر جو ہماری اگر کینٹین ہے اس کے چلانے والے ہیں, سب ہمیں دیندار لانے پڑیں گے. اس کا اثر پڑتا ہے ادارے کے اوپر. اب میں ایک دفعہ کینٹین میں گیا ہمارے یہاں ہوا میلبرن کے اندر. تو میں کینٹین میں گیا تو میں نے دیکھا ایک طرف لڑکیوں کا تھا, ایک طرف لڑکوں کا, بیچ میں پارٹیشن, دونوں میاں بیوی, ایک طرف شوہر کام کر رہا ہے, ایک طرف بیوی کام کر رہی ہے ان کی کینٹین میں. ماشاءاللہ دونوں میاں بیوی روزے سے تھے, اور جب میں گیا تو وہ ماشاءاللہ چاش کی نماز پڑھ رہے تھے اندر. تو اس کے اثرات ہوتے ہیں ادارے کے اندر. جب ادارے کے اندر یہ اور کہتے کوئی بھی نافرمانی ہوگی نا اللہ کی تو اس پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اثرات پورے ادارے کے اوپر پڑیں گے. تو اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے. تو اس لیے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں, یہ جو ہماری مجلس ہوتی ہے
اس میں یہ ہوتا ہے اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے دے. دیکھو اگر ہم یہ چاہتے ہیں نا انشاءاللہ ہمارے بچے بچیاں اللہ پاک ان سے خوب دین کا کام لے لے، اور وہ تو اس کے لیے ہمیں اپنی زندگیوں کو بدلنا ہوگا، اپنے گھروں کے ماحول کو بدلنا ہوگا، قربانی دینی ہوگی انشاءاللہ. قربانی. میں ایک وہاں خاتون مجھے ملی ہمارے یہاں، عرب تھی، مسائل تھے ان کے، گھریلو مسائل تھے، اور کہنے لگی میں اپنی شادی کے سال بھر کے بعد سے جو میں نے ظلم سہے اپنے شوہر سے، اور آج مجھے تقریباً 30 سال ہو گئے اس کے ساتھ رہتے ہوئے، ہے نا. تو میں نے کہا کہ آپ نے چھوڑ کیوں نہیں دیا اس کو؟ میں نے پوچھا کہ کیا مسئلہ تھا آپ کا وہاں؟ تو کہنے لگی چونکہ میرے ہاں بچے کی ولادت ہو گئی تھی تو میں نے یہ کہا کہ اس کو باپ نہیں ملے گا، مجھے تو کوئی آدمی مل جائے گا. میں نے کہا یا میں اپنی خوشیاں دیکھ لوں یا اپنے بچے کی خوشیاں دیکھ لوں. میں نے اپنے بچے کی خوشیوں پہ اپنی خوشیوں کو قربان کر دیا، ہے نا. تو لوگ دنیاوی مقاصد کے لیے، دوسری چیزوں کے لیے کتنی قربانیاں دیتے ہیں، تو ہم اپنے بچوں کے لیے تھوڑی سی اگر قربانی دے دیں انشاءاللہ تعالی، تو یہ مل جل کر انشاءاللہ تعالی جب سارا ہوگا نا محنت اور کوشش، تو میرے محترم دوستو اللہ پاک اس کے انشاءاللہ بہترین قسم کے اللہ نتائج نکالیں گے. ٹھیک ہے. آخری بس گزارش میں آپ لوگوں سے ایک کرنا چاہتا ہوں، اور وہ میرے محترم دوستو یہ ہے کہ دیکھو دنیا میں سب سے آسان کام تنقید کرنا ہے، کرٹیسائز کرنا. اس میں کچھ نہیں کرنا پڑتا، خالی زبان ہلانی پڑتی ہے. سب سے آسان کام. اور سب سے مشکل کام جو ہے اس کو انگریزی میں جو ہم کہتے ہیں ریکٹیفیکیشن، اصلاح کرنا، یہ مشکل کام ہوتا ہے. اس میں بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. تو ہمیں جو خامیاں نظر آئیں، جو کمیاں نظر آئیں نا ہمارے ادارے سے یا ہمارے کسی اس سے استاد سے یا کسی اس سے، تو اس کو ہم مثبت انداز کے اندر ان کے سامنے لانے کی کوشش کریں، کیونکہ کوئی آدمی پرفیکٹ نہیں ہوتا، اور آپ ہی کی طرف سے جو باتیں آئیں گی اس سے اصلاح کے اللہ پاک پہلو نکالیں گے. لیکن اصلاح کا بھی اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ دیا ہے. لیکن ہر چیز کو ہی ہم وہ بنا لیں، ارے تو بھائی اب مطلب یہ کہ یہ تو میرے محترم دوستوں مناسب طرز نہیں ہے نا. جتنا ہو جائے اس پہ جو ہے نا حوصلہ افزائی ہو، اپریسیشن ہو، اور جو چیزوں میں کمی ہو اس کے لیے ہم فکر مند کرتے رہیں، ان کو بتاتے رہیں، اور وہ بھی کوشش کرتے رہے اور وہ کوشش کرتے بھی ہوں گے. تو اس سے میرے محترم دوستوں اور پھر ہم دعا مانگیں. دیکھو میں نے اپنے بڑوں سے بھی سنا کہ اولادوں کے لیے سب سے جو ایفیکٹو چیز ہے نا وہ دعا ہے. دعا، خوب دعا مانگے اللہ تعالیٰ سے، اپنے کو بھی قبول کرائے اور اپنی نسلوں کو، اپنے بچوں کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے قبول کرائے. اللہ تعالیٰ ہم سے پوری دنیا کے اندر اپنے مبارک دین کے پھیلنے کا اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ذریعہ بنا لے، ہے نا جی. اللہ ہمیں ذریعہ بنا. دیکھو دنیا میں ہم جائیں گے نا کونے کونے کے اندر، ایمانداری سے لوگ ترس رہے ہیں. اس پہ میں آپ کو 5 منٹ کے اندر 2-3 چھوٹے چھوٹے واقعات سنا، 5 منٹ کے اندر انشاءاللہ. دیکھو میرے محترم دوستو، ہمیں بعض دفعہ اللہ کی نعمتوں کی قدردانی نہیں ہوتی. جب آدمی بہت نعمتوں میں، دیکھو ہم یہاں نا کراچی میں 50 روپے 100 روپے کلو بہترین آم مل جاتا ہے موسم کے اندر. ہمارے ہاں کوئی قیمت نہیں ہوتی. لیکن آپ کسی ایسے ملک میں جائیں جہاں ملتا نہیں، وہاں لوگ کتنا مہنگا آم لیتے ہیں، تو اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے. تو بعض دفعہ آدمی کو پھر ان چیزوں کا اندازہ نہیں ہوتا. آپ نے لینن گراڈ کا نام سنا ہوگا. لینن گراڈ جو ہے یہ روس کا شہر ہے جس کا نیا نام ہے سینٹ پیٹرز برگ. یہ ماسکو کے بعد دوسرا بڑا شہر ہے روس کا. جب روس کی ٹوٹ پھوٹ ہوئی 91 کے اندر، تو جماعتوں کو بھیجا گیا وہاں. ہماری جماعت بھی وہاں پہلی جماعت تھی ہماری، اس کے بعد جو جانا ہوا. سینٹ پیٹرز برگ کے اندر ایک بہت بڑا وہ بنا ہوا ہے، پارک بنا ہوا ہے، پبلک پارک بنا ہوا ہے، گھومنے کے لیے لوگ آتے ہیں بیٹھتے. بہت ٹورسٹ جانے لگے، سیاح جانے لگے کہ بھئی کیا ہو رہا تھا پہلے اندر کسی کو پتہ نہیں تھا، پابندیاں تھیں، پھر کھل گیا ایک دم سے، دنیا آئی وہاں پہ، ہم بھی گئے. تو پارک کے اندر 2 عرب نوجوان لڑکے تفریح کے لیے آئے ہوئے تھے، گھومنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے. تو بیٹھے بیٹھے ایک نے اپنی جیب سے چھوٹا قرآن پاک، عربوں کی عادت ہوتی ہے آگے کی جیب میں قرآن پاک رکھتے اکثر، تو ایک لڑکے نے نکال کے اپنا پڑھنا شروع کر دیا. ایک بوڑھی روسی عورت تھی، وہ غور سے دیکھ رہی تھی ان دونوں کو. قریب آ گئی، قریب آ کے کہتی ہے تم لوگ مسلمان ہو؟ ہم تو مسلمان ہیں. کیسے گھومنے پھرنے آئے؟ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟
کہنے لگے یہ تو قرآن پاک ہے. اچھا یہی اللہ کی کتاب ہے نا؟ یہ اللہ کی کتاب ہے. تو وہ عورت کہنے لگی کہ جب میں 3 سال کی تھی نا تو یہ کمیونزم کا یہ حالات آ گئے روس میں، اور تقریباً 70 سال رہے. اب اس کی عمر 80 سال ہوگی اس وقت، اس واقعے کے وقت. کہنے لگی میں مسلمان ہوں، میرے ماں باپ مسلمان تھے، قرآن پاک کو جلا دیا گیا، مدرسوں کو بند کر دیا گیا، مسجدوں کو استبل بنا دیا، شراب خانے بنا دیا، دینداروں کو، علماء کو مار دیا. تو قرآن پاک ناپید ہو گیا. کمپیوٹر اور یہ چیزیں تو تھی نہیں اس زمانے میں، تو یہ ناپید ہو گیا. تو میرے ماں باپ مجھے کہتے تھے کہ بیٹا ایک اللہ کی کتاب ہے. تو مجھے بڑی تمنا تھی کہ میں اللہ کی کتاب کو دیکھوں. میں جب عمر کے بہت بڑے حصے میں پہنچ گئی اور امیدیں ختم ہو گئی کہ شاید میں کبھی یہ کتاب نہیں دیکھ سکوں گی، تو میں نے اللہ سے ایک منت باندھی کہ اے اللہ، تو مجھے جب بھی اپنی کتاب کی زیارت کرا دے گا نا تو میں اپنا سونا چاندی روپیہ پیسہ اس کو تحفے میں ہدیہ کر دوں گا. تو وہ عورت کہنے لگی کہ میں اپنے گھر سے تھیلا لاتی ہوں اور وہ جو میرے پاس جو کچھ بھی ہے زیورات وہ سب تم قبول کر لو، کیونکہ میں تمہاری برکت سے میں نے آج اللہ کی کتاب دیکھ لی. تو وہ رونے لگے بیچارے دونوں عرب. انہوں نے یہ قرآن پاک اس کو تحفے میں ہدیہ کر دیا. یہ عورت ایک گاؤں میں رہتی تھی، وہ اپنے گاؤں میں پہنچی. 500 کلومیٹر دور سے مرد، عورت، بچے قافلوں کی صورت میں بسوں میں ٹرکوں میں آتے تھے اللہ کی کتاب کو دیکھنے جا رہے. جن کے گھر میں اللہ کی کتاب ہو اور کئی دن گزر جائیں ان کو دیکھنے کی توفیق نہ ملے، وہ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں جن نعمتوں کا بعض مرتبہ انسان کو اندازہ نہیں ہوتا، لیکن جب وہ نعمت نہیں ہوتی تو پھر اس کا اندازہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑی نعمتیں دی ہوئی ہیں. اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کرنی چاہیے اور اس کو دیکھنا چاہیے. تو انشاءاللہ اللہ ان نعمتوں کو بڑھاتے ہیں، اللہ ان نعمتوں میں اضافہ کرتے ہیں. تو اس کے لیے آپ سب بھائی بہنوں سے ہماری گزارش یہ ہے کہ بھئی دیکھو، عملی طور پہ زندگی بدلنے کے لیے ہمیں کہتے ہیں بھئی یہ جو تبلیغ میں جو محنت ہوتی ہے نا ہمارے، وہ اس لیے ہوتی ہے وہ ماحول ہمیں ملے، ہم اس ماحول کے اندر جا کر ہمارے اندر عمل کرنے کی استعداد پیدا ہو. باقی تو واپس اپنے ہی گھر پر آنا ہے، اپنے ہی وہیں رہنا ہے، جنگل میں تو رہنا نہیں ہے نا، اپنے ہی مشغلوں میں رہنا ہے. کاروبار کرنا، دنیا کے اور کام کرنا، یہ سب دین کا حصہ ہے، لیکن طریقے سے کرنا ہے، ترتیب سے کرنا ہے. اس میں صرف ترجیحات کو بدلنا ہے. ترجیحات کیا؟ پرائرٹیز ہوتی ہے نا، پرائرٹیز آدمی کی بدل جائیں بس. جب دین اور دنیا کا مقابلہ آ جائے تو ہم دین کو قربان نہیں کریں گے، اس وقت ہم دنیا کو قربان کریں. وہی ایک گھر کے اندر بکرا بکری کا بچہ تھا، اس گھر کا جو آدمی تھا نا اس کا بچہ بیمار ہو گیا. کسی نے مشورہ دیا کہ بھئی بکری کے بچے کو صدقہ کر دو، ذبح کر دو. صدقہ کیا ہے؟ مصیبت کو کھا جاتا ہے، بیماری کو کھا جاتا ہے. تو یہ تو بات صحیح ہے نا، لیکن اب وہ بکری کا بچہ بیمار ہو جائے تو کیا اپنے بچے کو ذبح کریں گے؟ ایسا تو نہیں کریں گے نا. وہ یہی تو کہہ رہے ہیں بکری کا بچہ یہ تو دنیا ہے نا، اپنا بچہ دین ہے. تو دین پہ کوئی مصیبت آ رہی ہوگی تو اس بچے کو ذبح کر دیں گے، ورنہ نہیں کریں گے کہ اپنے بچے کو کر دیں گے ذبح. ایسا تو نہیں کریں گے. بس یہ ترجیحات ہماری بدل گئی. تو یہ جب ماحول میں انسان جاتا ہے، بیٹھتا ہے، اٹھتا ہے، دیکھتا ہے، قربانی دیتا ہے، دنیا میں جا کے حالات دیکھتا ہے، سنتا ہے. ہم لوگ برازیل میں تھے ایک مرتبہ، تو ایک ہمیں خاتون ملی وہاں. میں اور مولانا عبدالحادی صاحب ہمارے بزرگوں میں ہیں. تو ہم ایک وہاں مسلح پر نماز پڑھنے گئے. ایک ہی مسلح تھا اس شہر کے اندر. اس شہر کا نام ہے کوریتیبا. یہ ساؤ پولو سے 250 کلومیٹر دور ہے. وہاں ایک خاتون ملی ہمیں، ایک میاں بیوی اور 2-3 بچے ان کے، ہندوستانی معلوم ہو رہے تھے، نماز پڑھنے آئے. خیر نماز کے بعد وہ بھی ہمارے پاس آ گئے. ہم بھی کوئی مسلمان ملتا ہی نہیں تھا وہاں پہ. بھائی ماشاءاللہ آپ کہاں سے، آپ کہاں سے؟ تو وہ آدمی کہنے لگا کہ میں صرف پرتگیز جانتا ہوں. تھا تو ہندوستانی نظر آ رہا تھا. کہتے میری گھر والی تمہاری زبان جانتی ہے. خیر ہم ان کے گھر والے بھی آ گئے تو ہم نے بات کی. کہنے لگے ہم موزمبیق کے ہیں.
میمن تھے موزمبیق کے، لیکن وہ آدمی جو تھا وہ چھوٹی عمر سے وہ پرتگیز، اس کو میمن نہیں آتی تھی. تو اس کی گھر والی نے بتایا کہ ہم بہت مالدار تھے، لیکن ہم موزمبیق میں حالات آئے، ہم نے ہجرت کر لی، ہم یہاں آ گئے برازیل میں، ہماری زبان ہے اور ہم نے دنیا کو سامنے رکھ کے ہجرت کی. کہنے لگے اب یہاں سے 100 کلومیٹر دور میں رہتی ہوں. وہ عورت بالکل کانٹا ہو گئی تھی سوکھ کے. پتہ ہے کیا کہتی تھی؟ کہتی تھی میری ایک ہی تمنا تھی میرے بچے حافظ قرآن بن جائیں، لیکن آج میں ایسی جگہ پہ ہوں نہ عید کا پتہ ہے نہ رمضان کا پتہ ہے. اور کہنے لگی بھائی صاحب، ہماری زبان میں کہنے لگی بھائی صاحب اگر میں مر جاؤں گی تو مجھے تو کوئی غسل دینے والا بھی نہیں ہے وہاں پہ، مجھے تو عیسائیوں کے قبرستان میں دفن کر دیں. آپ لوگ ایک دعا کر دو، اللہ ہمیں چکنی روٹی دے دے کوئی مسلمان ملک کے اندر، اللہ ہماری جگہ بنا دے، ہم وہاں پہ چلے جائیں. تو بتاؤ لوگ بیچارے جو ہے نا کن حالات کے اندر ہے، اللہ نے ہمیں کن حالات میں رکھا. تو اس کے لیے انشاءاللہ تعالی ہم سب اپنے وقتوں کو نکالیں، محنت کریں، کوشش کریں، اللہ کے دین کے لیے قربانی دیں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللهم صل على محمد النبی الامی وعلى آلہ وسلم تسلیما. اللهم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا جار المستجیرین یا امان الخائفین یا احد من لا احد لا یا حرز الضعفاء یا کنز الفقراء یا عظیم الرجاء یا منقذ الحلقہ و یا منجی الغرقى یا محسن یا منعم یا منیر یا جبار. انت الذي سجد لك سواد الليل وضوء النهار وشعاع الشمس ونور القمر وخفيق الشجر ودوي الماء. لا إله أنت الله لا شريك لك. أسألك أن تصلي على سيدنا ومولانا محمد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الصالحين. اللهم اجعلنا من الذين يجاهدون في سبيلك حقا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك وعبدك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك وعبدك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك.